کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ کی درسی کتاب اردو جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے نثر، دوسرا حصہ ہے نظم اور تیسرا حصہ ہے غزل۔ تو بیٹا میں آپ کے سامنے آپ کے حصہ نثر کے پہلے سبق ہجرت نبوی کا خلاصہ بیان کروں گا۔ تو خلاصے کے اہم نکات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تحریر کر دیے ہیں، اور اب ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہوگی۔ بیٹا سب سے پہلے ہجرت نبوی کے اسباب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جب مکہ میں مسلمانوں کا دین کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا بندی کے منتظر تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ بیٹا اس دوران مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مدینہ کے اندر جا کر طاقت پکڑے جا رہے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اگر مسلمان اسی طریقے سے مدینہ میں جا کر قیام پذیر ہوتے رہے تو مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے دارالندوہ کے اندر اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کس طریقے سے روکا جائے۔ تو اس دوران ایک آدمی نے مشورہ دیا جس کا نام ابو البختری بن حشام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ دوسرے آدمی نے مشورہ دیا جس کا نام ابو الاسود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے۔ تو تیسرے نمبر پر ابو جہل جو ہے اس نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ جب ابو جہل نے یہ بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو لوگوں نے اس رائے پر اختلاف کیا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تو قریش جو ہیں وہ ہم سے انتقام لیں گے، ہم سے لڑائی جھگڑا کریں گے، وہ جنگجو اور بہادر قبیلہ ہے، ہمارے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک آدمی جو ہے اس کا انتخاب کریں گے، اور جب مختلف قبائل کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اہل قریش جو ہیں ان کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر بات آ جائے گی دیت پر کہ خون بہا کی جو دیت ہے وہ ادا کر دی جائے، تو سارے قبیلے مل کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قتل کیا ہوگا اس کی دیت ادا کر دیں گے۔ تو ادھر یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر قرارداد کی کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور رات کو ہم نے ہجرت کا سفر جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی تیار تھے، کیونکہ بیٹا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہلے سے واضح تھی
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تو مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں گے۔ تو انہوں نے انتظامات پہلے سے ہی کر رکھے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرارداد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ واپس آئے، اور اس وقت بھی کفار کی حد درجہ عداوت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی کفار کی بہت سی امانتیں جو ہیں وہ جمع تھیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ان سے آ کر کہا کہ میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تو آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانتوں کی واپسی کے جو ہے وہ ترتیب بنائی۔ تو ادھر سے کفار جو ہیں انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر میں ہیں، اور کفار نے آ کر گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کفار کے درمیان سے سورہ یاسین کی آیت فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ پڑھتے ہوئے کفار کے درمیان سے نکل گئے، اور قدرت نے کفار کو بے خبر کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ان کفار کے درمیان سے نکلے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو ساتھ لیا، اور غار ثور کے اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیام پذیر ہو گئے۔ اور بیٹا جب غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، یہ دن بھر شہر کے اندر گھومتے اور خبریں اکٹھی کرتے، اور شام کو غار کے اندر پہنچ جاتے، اور جو بھی کفار کے منصوبے ہوتے تھے ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے۔ اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا دن غار کے ارد گرد بکریاں چراتے رہتے، اور شام کو بکریوں کا دودھ نکال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور 3 دن تک ان حضرات کی یہی خوراک اور غذا رہی۔ اب بیٹا مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور کفار جو ہیں وہ زنانہ گھر کے اندر داخل ہونے کو برا اور معیوب سمجھتے تھے۔ تو جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے تو کفار گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اور اٹھا کر ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اور کچھ دیر کے لیے حرم کے اندر جو محبوس یعنی قید رکھا، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ اب جب کفار جو ہیں انہوں نے مکہ کے اندر یہ اشتہار دے دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو ایک خونبا یعنی 100 اونٹ وہ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ یہ اشتہار اور یہ خبر پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود تھے، تو لوگوں کے قدموں کی آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی۔ فرمایا اللہ کے نبی، لوگ ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اب اگر وہ چاہیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بیٹا جب غار ثور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے، اور غار ثور سے جب روانگی ہونے لگی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں جو ہیں
وہ ایک کافر آدمی تھا لیکن قابل اعتماد تھا اور مدینہ کے جو خفیہ راستے ہیں ان سے واقف تھا، جس کا نام عبداللہ بن عریقہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس 2 اونٹنیاں پہلے سے لے کر چھوڑی ہوئی تھیں اور تیسرے دن وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور کے باہر پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے غار ثور سے آگے مدینہ منورہ کی طرف روانگی جو ہے وہ اختیار کی۔ یہاں پر بیٹا ایک بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جن اونٹنیوں پر سفر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا اس کے بارے میں مورخین کی 2 رائے ہیں۔ ایک ہے مورخ جن کا نام ہے واحدی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا اس اونٹنی کا نام تھا جدعہ، اور دوسرے مورخ ہیں ابن ہشام، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ اور بیٹا راجح قول کے مطابق ابن ہشام کی روایت جو یہ معتبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا اس کا نام قصوہ تھا۔ اب بیٹا جب غار ثور سے روانہ ہونے لگے تو عین اس وقت سراقہ بن جوشم اس کی نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور اس نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ دوڑا دیا۔ اب جب اس کا گھوڑا قریب آیا تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ اس نے فال کا تیر نکالا۔ بیٹا فال کا تیر ہوتا ہے شگون کا تیر، قسمت آزمائی کا تیر، وہ نکالا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن 100 اونٹ کا انعام جو ہے قیمتی انعام اس کے لالچ میں آ کر اس نے پھر اپنا گھوڑا دوڑایا۔ جب گھوڑا پھر قریب پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ اس نے پھر فال کا تیر نکالا اور اس پر جواب نہیں کی صورت میں آیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے، تو وہ نیچے اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن نامہ جو ہے وہ تحریر کروایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہرہ جو ہیں انہوں نے امن نامہ جو ہے وہ تحریر کیا اور یہ وہاں سے جو ہے وہ طائب ہو کر واپس مکہ آ گئے۔ آگے بیٹا اہل مدینہ جو ہیں ان کے اندر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ وہ صبح تڑکے نکلتے اور باہر مدینہ سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے اندر جو ہیں وہ نغمے اور گیت گاتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی تو دوپہر کو واپس چلے جاتے۔ تو ایک دن یہ دوپہر کو واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی جو ہے اس نے ٹیلے کے اوپر سے پکار کر کہا کہ مسلمانوں جس کا تم کو انتظار تھا وہ آ گئے۔ تو سارے کا سارا شہر جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی آواز سے گونجنے لگا۔ اب بیٹا یہ تھا آپ کے سبق کا خلاصہ۔ اب بیٹا اس کہانی کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کہانی کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ طلباء جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے خلاف ہو گئے، پھر ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا، ان کے عزیز و اقارب جو ہیں ان سے ان کو دوری اختیار کرنی پڑی۔ تو بیٹا بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دین اسلام کی خاطر اگر کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر لینا چاہیے۔